الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا محمد معدن جود والکرم علیہ الکرام مبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اہم مسائل، حالانکہ آپ لوگ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں معلوم ہوں گے، اور یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سابقہ روز بروز پڑھتا ہی رہتا ہے، چونکہ زندگی میں یہ باتیں اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں، اس لیے ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ سماعت فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ غیبت، غیبت چغلی کرنا، غیبت یعنی چغلی کرنا۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ سب سے پہلے تو غیبت کا معنی مطلب سمجھو کہ کون سی چیز غیبت میں داخل ہوگی، کون سی چیز غیبت میں شامل نہیں ہوگی۔ تو غیبت از روئے شرع کے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، کسی شخص کے اندر پوشیدہ جو عیب ہیں اس کو، جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو، وہ عیب نہیں ہے اس کے اندر، اور اپنی طرف سے بتانا کہ وہ ایسا ہے، ایسا کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت آپس میں ہی ہوگی، ایک دوسرے کی ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم برا سمجھتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ زندے میں نہیں، مردہ ہو گیا تو سڑا باسا، اور وہ بھی اس کو کھانا، یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرو گے۔ تو کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے کہ اس کا گوشت کھانا جبکہ وہ حالت مرگ میں ہو۔ احادیث میں بھی غیبت کی بہت برائی آئی ہے۔ مسائل سماعت فرمائے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اس کی اس ایذا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں۔ کوئی شخص ہے نماز روزہ پڑھتا ہے لیکن چرب زبان ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو کسی اور سے بتانا کہ یہ ایسا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود غلطی کر رہا ہے، اس کو تو خود ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز و روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم فاجر کے ذکر سے ڈرتے ہو؟ جو فاجر ہے، جو خود فجور بکتا ہے، جو خود برا کہتا ہے لوگوں کو،
ہے نا, تو اس کے ذکر سے ڈرتے ہو, جو خرابی کی بات اس میں ہے بیان کر دو تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور بچیں. تو اب ہمارا, وہ تو برائی کرتا ہے دوسرے کی, ہمارا اس کی برائی کو ظاہر کرنا اس کی برائی کرنے کے مقصد سے نہیں ہے, ہمارا اس کا عیب دوسروں کو ظاہر کرنا اس مقصد کے تحت ہے, اس غرض کے تحت ہے کہ لوگ اس سے بچیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز روزہ کی آڑ میں جو ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ لوگ سمجھیں کہ یار بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور ان کی بات مان لیں. تو ظاہر کر دینا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے. فقی ابو اللیث نے فرمایا کہ غیبت 4 قسم کی ہے. امام فقی ابو اللیث نے فرمایا کہ غیبت 4 قسم کی ہے. ایک کفر کے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے, اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو. ایک شخص کسی شخص کی غیبت کر رہا تھا, سامنے والے آدمی نے کہا کہ آپ بھائی اس کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ غیبت کہنے لگا یہ غیبت نہیں, میں سچا ہوں. سامنے والا جبکہ غیبت کر رہا ہے اور کسی نے منع کیا تو کہتا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا, اس لیے یہ کفر ہوا. توبہ کرے, کلمہ پڑھے. ٹھیک ہے. دوسری صورت نفاق ہے کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا مگر اس کے سامنے برائی کرتا ہے, وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے لہذا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے. یہ ایک قسم کا نفاق ہے. دوسری صورت نفاق کی ہے, یہ ایسے ہیں کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا. کوئی شخص کسی شخص کی برائی کر رہا ہے اور اس کا نام نہیں لے رہا ہے, مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے, بغیر نام لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ تو کس کی برائی کر رہا ہے, لہذا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے. تو یہ نفاق ہے, یہ قسم کا نفاق ہے, منافقت ہے. تیسری صورت معصیت ہے, گناہ ہے. وہ یہ کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے. ایسا شخص توبہ کرے, جان رہا ہے کہ غیبت کر رہا ہوں اور جانتا ہے کہ گناہ ہے, اس کے باوجود کر رہے گا, تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے, توبہ کرے. چوتھی صورت مباح ہے. وہ یہ کہ فاسق مولن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے. خاص طور سے اس بات کو دھیان رکھنا, نہیں تو پتہ چلا کہ کسی نے کہا سب سے زیادہ تو مولانا لوگ برائی کرتے ہیں. ابھی فتوا لگے گا نا, بولے سب سے آج مولانا صاحب نے صحیح ٹاپک چھیڑا ہے, اچھا چھیڑا, بولے سب سے زیادہ تو مولانا لوگ برائی کرتے ہیں. رد وہابیہ, وہابی سے ملو مت, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, یہ ہے وہ ہے. ارے تو یہ جائز کی صورت ہے بھیا. وہ یہ کہ فاسق مولن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس نے اپنی تعظیم اپنی عظمت خود کھو دی. ایک آدمی پوشیدگی میں گناہ کرتا ہے, وہ اللہ سے, اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی جو ہے علانیہ شراب پی رہا ہے, علانیہ داڑھی کٹا رہا ہے, علانیہ جو ہے نماز چھوڑ رہا ہے, تو وہ کیا ہوا؟ فاسق مولن ہوا. اس نے اپنی عزت خود پامال کر دی. جو وقار تھا, جو عظمت اسلام نے اس کو دی تھی, اس نے خود پامال کر دی. اب اگر یہ بتانا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو بھیا روڈ کنارے جو ہیں لتی مارتے ہوئے چلتے ہیں گے شراب پینے کے بعد, تو ہم نے کون سی برائی کی؟ تو کرتا ہی ہے وہ, تاکہ دوسرے لوگ ان سے پرہیز کریں. اپنے بچوں کو بتانا کہ فلانا جو ہے وہ بد کردار ہے, بد عمل ہے, ہم نے دیکھا ہوگا تب تو بتائیں گے نا. تو ہمارا اپنے بچوں کو بتانا اس غرض سے ہے کہ وہ اس کی سنگت میں پڑھ کر اس کے جیسا نہ ہو جائے. تو یہ غیبت نہ ہوئی, یہ مباح ہوا. یہ کیا ہوا؟ مباح ہوا. جو شخص فاسق مولن ہے یا بد مذہب ہے, بد مذہب ہے, اور جو کافری ہو جائے, ہے نا, وہابڑا ہو جائے, تو پھر ہم کو بتانا نہیں پڑے گا کہ بھیا وہ وہابی ہو گیا ہے, اس سے میل جول نہیں کرنا, اب اس سے رشتہ داری نہیں کرنا, اس سے تعلق نہیں کرنا. ہم تو بتائیں گے نا, ایک دوسرے کو یہ لازم ہے بتانا. جیسے کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھیا ہم اپنی لڑکی وہاں کرنا چاہتے ہیں فلانی جگہ, کیا بولتے ہو بھیا, کیسا لڑکا ہے؟ ارے نہیں, ابھی کچھ ہی دن پہلے جماعت میں جڑا ہے.
ہم نے پتا کیا, ہم نے دیکھا. اب دیکھو کوئی بولے گا یار یہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے لوگوں کے رشتے چھڑا رہے ہیں. ارے رشتے تب ہوں گے جب تم انسان بنے رہو گے, جب تم انسان ہی نہیں بنے رہو گے تو رشتے کہاں سے ہوں گے؟ پھر وہی بات آئی, جب کوئی آدمی فسق کرے تو سنی ہو, صحیح العقیدہ ہو, غوث و خواجہ والا ہو, اس کی عزت نہیں رہ جاتی ہے. تو جو گستاخ رسول ہو جائے, جو گستاخ اولیاء ہو جائے, اس کی عزت کہاں بچی ہوئی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کافرین کے لیے فرماتا ہے اولئک کالانعام بہم اضل, یہ مثل چوپاؤں کے ہیں, کتا سور بلی کے ہیں. کون؟ کافرین. کافرین مثل چوپایوں کے ہیں. ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ مثل چوپایوں کے ہیں, بلکہ اس سے بھی گھٹیا. بل اضل, بل کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا, بلکہ اپن لوگ بولتے ہیں اردو میں ایسا ہے, ایسا ہے نہیں یار, بلکہ ایسا ہے, مطلب اس سے بھی زیادہ ڈارک ہے. تو کتا سور بلی نہیں, بلکہ اس سے بھی گھٹیا ہے. تو جو مرتد ہو جائے, اپنا کافر کا جب یہ ہے, اور جو مرتد ہو جائے, جو گستاخ رسول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے تو گیا کام سے, اس نے اپنی عزت خود پامال کر دی. اللہ نے جو عزت دی تھی اس نے اپنی عزت خود پامال کر دی, اس نے اپنی عزت کو خود ظاہر کر دیا. اس لیے اس کی بد مذہبی کو ظاہر کرنا, اس کی برائی کو, جو خاص برائی ہے, صحیح معنی میں وہی برائی ہے, اس کو ظاہر کرنا کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں. بلکہ جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے. تو ہم لوگ جو رد وہابیہ کا جلسہ کرتے ہیں تو اس میں ثواب ملے گا بھیا. ہاں, جو شخص علانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے, اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے. جو علانیہ گناہ کر رہا ہے, علانیہ شراب پی رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, جو بھی فسق کر رہا ہے, ظاہر میں ہی کر رہا نا, یہ بیان کرنا کوئی فسق نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے. مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں, جو پوشیدہ ہیں, جو جس کو اس نے اپنے چھپا کے رکھا ہوا ہے, اس کو ذکر کرنا غیبت میں داخل ہے. اس کو نہ ظاہر کرو اس کو, کیونکہ من سترہ ستر اللہ لہ, جو دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. بلکہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو وہاں سے منہ پھیر کے نکل لو, کیوں گواہ بنے ہم, نکل لو, یہاں تو ٹو میں رہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں. جس نے حیا جو ہے اس کا حجاب اپنے چہرے سے الگ کر دیا, اب اس کی برائی ظاہر کرنا کوئی غیبت نہیں ہے بلکہ جائز ہے. جس سے کسی بات کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اس شخص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشورہ ہے, یہ غیبت نہیں. حدیث میں ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. نہیں بولے یار کام بنا دو یار, فلانے دن سے بیچارہ اتنے دن سے اس کا رشتہ نہیں ہوا, اٹکا ہوا ہے بیچارہ, کام بنا دو, جھوٹ بول دو, یہ جھوٹ ہوگا, یہ کذب بیانی ہوگی. آپ سے کسی نے مشورہ لیا کہ صاحب ہم اپنا لڑکا یا لڑکی کا رشتہ فلانی جگہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کی جانکاری میں کیا ہے, آپ کی نالج میں کیا ہے, تو آپ کو لازم ہے, اب آپ سے مشورہ لیا گیا نا تو آپ امانت دار ہیں, اور امانت میں خیانت کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اگر تم اس کو صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو تم گنہگار ہوگے. تو چاہیے کہ تم صحیح بات بتاؤ. لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے. مثلا کسی کے یہاں اپنا یا اپنی اولاد وغیرہ کا نکاح کرنا چاہتا ہے, دوسرے سے اس کے متعلق تذکرہ کیا کہ میرا ارادہ ایسا ہے, تمہاری کیا رائے ہے. اس شخص کو جو کچھ معلومات ہیں بیان کر دینا غیبت نہیں ہے بلکہ چھپا لینا اور دوسری بات بیان کر دینا یہ ناجائز ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیسا ہے, یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا چاہتا ہے, یا کسی کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے, وہ فلانی جگہ وہ مکان لینا چاہ رہے ہیں, یار وہاں کے لوگ کیسے, کچھ میجارٹی ہوتی ہے نا, گروپ ہوتا ہے نا, اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے, یہ شخص اس کی برائی بیان کرے غیبت نہیں. جو اس کی برائی ہے, جو عیب ہے اس کے, وہ بیان کرنا غیبت نہیں ہے. جو بد مذہب اپنی بد مذہبی چھپائے ہوئے ہے,
جیسا کہ روافظ کے ہاں تقیہ ہے، یا آج کل کے بہت سے وہابی بھی اپنی وہابیت چھپاتے اور خود کو سنی ظاہر کرتے، اور بلکہ پوچھتے ہیں کہاں یار فاتحہ کب ہے؟ ابھی تم سے پوچھیں گے کہاں حضرت بتائے ڈیٹ حضرت کی عرس کی فاتحہ کب ہے؟ اور جب موقع پاتے ہیں تو بد مذہبی کی آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی بد مذہبی کا اظہار غیبت نہیں کہ لوگوں کو ان کے مکر و شر سے بچانا ہے۔ بھئی یہ تو اس کا عیب ہے کہ وہ وہابی ہے نا، لیکن وہ چھپاتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو عیب چھپاتا ہو اس کے عیب ظاہر نہ کرو، جو علانیہ جس کے عیب ہوں وہ بیان کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں معاملہ جو وہابی ہے یا فاسق ہے، اس ٹائپ کا بدعقیدہ ہے، تو اس بدعقیدہ کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اگرچہ اپنی بدعقیدگی چھپاتا ہو، لوگوں کو ظاہر نہ کرتا ہو، بلکہ منہ سے بھی بولتا ہو کہ بھئی ہم سنی ہیں، تو اس کی بد مذہبی اگر تم کو معلوم ہو گئی ہے تو تم دوسروں پر ظاہر کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تقیہ کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی اس کی گرفت میں آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ ہاں۔ اور اگر اپنی بد مذہبی کو چھپاتا نہیں بلکہ علانیہ ظاہر کرتا ہے، بڑا ڈھیٹ ہے، سڑیل وہابی ہے، اس کو فخر ہے اپنے وہابی ہونے پر، ہے نا، جب بھی غیبت نہیں کہ وہ علانیہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے، سرحد کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، تو سب صورتیں حرام ہیں۔ جیسے بات کرتے کرتے چار دوست آپس میں کھڑے ہیں اور ایک سے بات چل رہی، دوسرے کی طرف کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہے نا، مطلب کوئی بات کر رہا ہے تو بولے کتنا شیخی بھاگار رہا ہے نا، یا اشارہ کر کے۔ اچھا اللہ نے بھی جو اشارہ کرنے کا جو دیا ہے، اس کا ذرا سا بھی نقشہ بگڑ جائے تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ رب العالمین کی، کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں ہوں میں ہی تو ہے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، جیسے بولے ہاں اور اگر اس کو اب بھی دیکھا معنی مطلب بدل گیا۔ کسی نے پوچھا چائے پیو گے، ہم نے بولا اور کسی نے بولا ایسی طریقے سے بات کرتے کرتے اشارہ کر رہے، کسی کی اچھی تائید کرنے کے لیے اشارہ کیا، اور اگر جری سا منڈیڑا ہو گئی برائی، ہو گئی غیبت۔ سرحد کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں۔ آپ سمجھو بات کو، مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حرام فرمایا جا رہا ہے مطلب گنہگار ہوگا آدمی، اور اتنا ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر اس سے معافی نہیں مانگے گا، ابھی آئے گا ہم اگر بتا سکیں تو بتا سکیں، ابھی اشارہ کیے دیتے ہیں، اگر اس سے معافی نہیں مانگے گا تو یہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ قیامت میں اتنی پٹائی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ دھیان رکھنا، اپنے آپ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ آپ من ہی من میں توبہ کر لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یار، اللہ معاف کرے، کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے۔ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مسلمان کی عظمت کتنی بلند کی ہے، اس کی عزت کا اللہ نے کتنا مرتبہ دیا ہے کہ کسی کی عزت کو کوئی آدمی کھیلے نہ۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا سب غیبت میں داخل ہے۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا، جس نوعیت سے اشارہ کرے گا، سب غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں۔ دیکھنا تعریض مطلب بولنے کو تو الحمدللہ بول رہا ہے، لیکن اب جیسے کسی کی بات چل رہی تھی الحمدللہ لیکن میں ایسا نہیں، خاص کر عورتوں کی بات، ہاتھ پیچھے ہوا، سمجھ لو معاملہ پیچھے ہوا، جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے، کسی کی برائی لکھ دی، یہ بھی غیبت ہے۔ سر وغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہو سکتی ہے، ابھی جیسا ہم نے بتایا۔ مثلا کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، بات چل رہی تھی کہ یار وہ کتنا اچھا ہے، وہ ایسا ہے ویسا، آپ کے چھوٹے حضرت اتنا اچھا ہے، ایسا ہے ویسا، ہے نا، اس نے سر کے اشارے سے یہ بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں۔ ہو گیا۔ ہونٹوں اور آنکھوں اور بھووں اور زبان یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ ابھی سمجھ گئے سب نا۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ، اب دیکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک عورت ہمارے پاس آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ
بس ہو گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور اپنے ہاں تو نام ہی چلتے ہیں گے, کیا کلو رنگاڑی, کلو بھینسا, اس ٹائپ کے نہیں چلتے ہیں گے, کیا کیا چلتے ہیں. احتیاط برتے آدمی, ہے نا, جس سے آدمی برا لگے کسی کو. کریا گورا, کریا گورا چلتا ہے نا, ہاں, تو جس سے کسی کو برا لگے, ان سب الفاظ سے احتیاط برتنا چاہیے. تو خالی ہاتھ کے اشارے سے, کہ وہ جو عورت کے بارے میں پوچھا تو بولے مطلب ٹھنگنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اللہ کی بنائی ہوئی وستو ہے, اب وہ اس کو تو لگے گا نا کہ یار ہم کو کاش کہ ہم بھی 6 فٹ کے ہوتے تو ہم کو ایسا نہ بولا جاتا. اس کو احساس ہوگا نا, کمتری کا احساس ہوگا, تو اس کو تکلیف پہنچے گی. تو مومن کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار نے کہا تھا کہ عائشہ تم ہم سے جو مانگنا چاہو مانگ لو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک, اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, مشورہ کر کے ہم سے مانگ لینا. تو حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا کہ معراج میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی اس میں سے کوئی ایک بات مانگ لو. تو حضرت عائشہ نے جب مانگا تو سرکار نے بتایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو 2 دلوں کو جوڑ دے, جو 2 دلوں کو جوڑ دے وہ جنت میں جائے گا. اب دیکھو 2 لوگوں کے بیچ میں برائی ہے, جو ان لوگوں کو جوڑ دے وہ جنت میں جائے گا. اب اس کا مفہوم مخالف نکالو, الٹا کرو, ہے نا, کہ وہ جنت میں جا رہا ہے جو 2 دلوں کو جوڑ دے, اور جو 2 دلوں کو توڑ دے, جو کسی کے دل کو توڑ دے تو کیا جنت میں جائے گا؟ بڑی بات ہے نا. تو کسی کا دل نہ دکھے, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ایسا مزاج ہونا چاہیے. اور باقی وہ تفصیل یاد رکھنا بھی ہے. ہاں, ایک صورت غیبت کی نقل ہے, مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے, بہت لوگ کرتے ہیں, ٹانگ اڑا کے لنگڑا کر چلے, یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے, جس چال سے ہی وہ چلتا ہے اسی کی نقل اتاری جائے. یہ بھی غیبت ہے, بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے, کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے کہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی. اب نقل ہی کر کے پورا بتا رہا ہے, پورا کاپی کر کے دکھا رہا ہے. جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے, مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا کرو. عورت کے بارے میں ہے کہ عورت پسلی سے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہے. اب اس کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے. جو چیز فطرتاً ٹیڑھی ہے, فطرت تو بدلتی نہیں نا, فطرت نہیں بدلتی, ٹھیک ہے نا. تو اب فطرتاً وہ ٹیڑھی ہے, اب تم چاہو کہ سیدھی کر لو, تم انوکھے کھاؤ جو سیدھی کر لو گے. کوئی نہیں کر پایا, بڑے بڑے نہیں کر پائے, تو تم لگے سیدھا کرنے کے لیے. تو حدیث میں سمجھایا گیا کہ عورت چونکہ پسلی سے بنی ہے تو تم سیدھے کرنے کے چکر میں مت پڑو, بلکہ اس سے فائدہ حاصل کر لو. فائدہ کیسے حاصل کر لو؟ کہ تم اس کی اچھائی کی طرف دھیان کرو, اس کی برائی کی طرف توجہ ہی مت دو. اب حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر عورت میں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہوگی. دیکھو مرد لوگ اتنا نہیں ہے کہ اب عورتیں سوچنے لگیں کہ یار ہمیں لوگوں کی برائی ہو رہی ہے, مرد بڑے دودھ کے دھلے ہیں, مردوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی, کوئی عیب نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ فیملی کیسے چلے. تو چونکہ پاورفل ہوتا ہے شوہر, تو اس کے عیب کی طرف تو کوئی دھیان نہ دے, اس کو کون ڈانٹے. اب آج کے زمانے میں ابا بڈھے ہو گئے, بڈھوں کا اختیار کم ہو گیا, سیانوں کا اختیار کم ہو گیا, تو نوجوانوں کا پاور فل ہے گا. تو اب گھر کے اندر, کمرے کے اندر انہی کا پاور چلنا ہے گا. اب عورت کے اوپر زیادتی بھی کرے اگر شوہر, تو کون بولنے والا ہے؟ تو اس کے اوپر تو کوئی بولنے والا نہیں. تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کو تو بول رہا ہے اس کی طرف تھوڑا دھیان دے. دھیان یہ دے کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو نظر انداز کرے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ جو اچھائیاں ہیں اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے زندگی.
ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، مطلب کجی اس کی فطرت میں ہے. اب تم چاہو کہ اس کو فل فارم پر جو ہے صحیح کر دو، یہ ہو نہیں سکتا. لا محالہ ہر عورت میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، ہے نا. تو اللہ کے رسول نے آپ کو یہ سمجھا دیا، ہم کو یہ تعلیم دے دی کہ ہمیں اس کی کمیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اس کے اندر جو بھی کمی ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کو اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنی جیون کی نیا کو پار لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے یہ میسج ملا کہ جو پھٹافٹ طلاق دیتے ہیں گے، اور بہت سے نادان ایسے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے قانون کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے طلاق ہی نہیں ہوگا، تو اٹھائی زبان تالو سے لگا دیا. اب چونکہ اللہ نے طلاق دینے کا اختیار شوہر کو دیا ہوا ہے، اللہ نے شوہر کو اس لیے طلاق دینے کا اختیار دیا کہ یہ سمجھدار ہے، دماغدار ہے، وزندار ہے، معاملے کو سمجھے گا. لیکن غلطی کر دیتا ہے آدمی. اور غلطی کیوں کرتا ہے؟ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت پڑی، اول تو 3 مرحلے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے ہی طلاق دے دو. شریعت نے 3 مراحل بتائے ہیں کہ آپ ان مرحلوں سے گزریے، اس کو سمجھائش دیجئے. اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑی ہلکی پھلکی مار، گال پر نہ مارے، گال پہ مارنے کے لیے منائی ہے، ہلکی پھلکی مار سے کام چل جائے. نہیں تو پھر اب اس کا اپنا بستر الگ کر لیجئے. اس طریقے سے ان قواعد کو برتیے. اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی ہے کہ اور شرعی کوئی صحیح وجہ ہے طلاق دینے کی، تو آپ 1 طلاق دے دیجئے اور عدت سے وہ باہر ہو جائے، آپ کا نکاح ختم ہو گیا. اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو 3 طلاق دینے کی، آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا اس سے. لیکن لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ نہیں، جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے ہمارا معاملہ اس سے ختم ہی نہیں ہوگا. ارے اب تو ختم کرنا ہے معاملے کو. ارے بھیا ختم کر دو نا، تو 1 سے ختم کرو نا. جو تم کو پاور ملا ہے، جس کا فائدہ ہے، اس کو تم ایک ہی بار میں کیوں استعمال کر رہے؟ تو ہم لوگ مسلمانوں میں یہ کمی ہے. ہمارا اسلام مذہب جو ہے اتنا بلند و بالا مذہب اسلام ہے، اتنی اچھی تعلیمات اسلام مذہب کی جس پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. ہم موقع دیتے ہیں لوگوں کو انگلی اٹھانے کا، ہم خود موقع دیتے ہیں لوگوں کو انگلی اٹھانے کا. ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دو تبھی تمہارا طلاق ہوگا. نہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 1 طلاق دے دو گے تو بھی تمہارا کام چل جائے گا، جبکہ ناگزیر ہو جائے طلاق دینا. اب یہاں پر دونوں صورتیں ہیں. اگر شوہر نے بلا وجہ طلاق دیا تو شوہر گنہگار ہوگا، اور اگر عورت صحیح وجہ تھی طلاق دینے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، جائز ہے. بہرحال جائز طریقے سے طلاق دے یا ناجائز طریقے سے طلاق دے، طلاق ہو ہی جائے گی. اس کو ایسے سمجھو کہ چھری خرید کر لائے یا چرا کر لائے. جائز طریقے سے خرید کر لائے یا چرا کر لائے، اگر چلائے گا کسی پہ تو کاٹے گی ضرور. بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ لوگ دماغدار ہو گئے اپنے یہاں پر. ارے بولے ہم لوگ تو تم لوگوں خود ہی ناجائز کام سے بچانا چاہتے ہیں، تمہارے قرآن حدیث میں تو خود ہی ہے کہ 1 بار 3 طلاق دینے کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ 1 بار میں 3 طلاق دینے کو ناپسند فرمایا گیا ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پٹائی کرتے تھے، درہ چلاتے تھے، پٹائی کرتے تھے کہ نالائق تو نے ایسا کیوں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی تھی، طلاق واقع ہو جاتی تھی. پھر سمجھو مثال، جیسے کہ کوئی شخص دن میں روزہ رکھے، روزے کی حالت میں ہو، روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، روزے کی حالت میں ہو اور اس کو کچھ بھی کھانا پینا حرام ہے نا. اب دیکھنا کوئی کہے گا حرام کام سے بچا رہے مطلب کھا لو. ہم تم کو حرام کام سے بچا رہے ہیں گے، تم کھا لو. اگر کھائے گا تو روزے ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طریقے سے 1 بار میں 3 طلاق دینے کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوگی نہیں، واقع نہیں ہوگی، واقع تو ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو نا؟ تو انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پر ہم اپنے طریقے سے بہت اچھے سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے آنے والے وقت میں. تو اسلام مذہب نے جو ہے پہلے ہمارے ہاں یہ تعلیم دی ہے معاشرتی معاملات میں کہ عورت سے کیسے نباہ کرنا ہے. ہم کو تو طلاق کا تصور ہی نہیں دیا جاتا، ہم کو تو کہا ہی نہیں جاتا کہ طلاق دو. کیا کہا جاتا ہے؟ اب سمجھنا کہ جب تک برتتے بنے برت لو، اس کی برائیوں کی طرف دھیان مت دو. ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے. اب آئی بات سمجھ میں نا؟ ہاں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. سب سے زیادہ انہی کے ہاں ہوتی ہیں طلاقیں،
سب سے زیادہ کیسز اگر پینڈنگ میں ہیں تو وہیں کے ہیں بڑے بھیا لوگوں کے. عدالتوں میں پتہ کر لینا, ہاں اپنے خیر کی خبر لو پہلے. بہرحال ایک بات اور شریف پڑھیے. کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو جبکہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو, مگر یہ اس کے بڑھ کر حرام ہے, کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے وہ یہ کہ ایذائے مسلم ہے, وہ یہاں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے. کسی کی غیبت, کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا تو حرام تھا. اب کچھ صاحب ایسے ہوتے ہیں گے, اتنے پاورفل ہوتے ہیں گے کہ اس کی برائی اس کے منہ پہ کرتے ہیں, اور خالی برائی نہیں کرتے. اب اور بڑھائیں کانٹا, تیری اماں کی, تیری بہن کی. یہ کچھ اتنے پاورفل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہوش میں آنا چاہیے. کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنے میں تو یہ مسئلہ تھا, اب اس کی برائی جو ہے اس کے منہ پہ کرنا تو یہ تو بدرجہ اولا پائی جاتی ہے. غیبت میں تو یہ احتمال ہے کہ اسے اطلاع ملے یا نہ ملے, اگر اسے اطلاع نہ ہوئی تو ایذا بھی نہ ہوئی, لیکن جو گناہ تو ہوگا, گناہ تو ہو گیا. مگر احتمال ایذا کو یہاں ایذا قرار دے کر شرع مطہر نے حرام کیا. احتمال ایذا ہے نا کہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے جب اس کو خبر ہوگی, ہے نا, اور منہ پر اس کی مذمت کرنا تو حقیقتاً ایذا پہنچانا ہے, حقیقتاً تکلیف پہنچانا ہے. پھر یہ کیوں کر حرام نہ ہو. جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے. مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کر. اب ایک تو رہا کہ غیبت کر رہا ہے, دوسرا سن رہا ہے. کسی کی برائی کوئی کر رہا ہے اور یہ سن رہا ہے, تو اب اس پر کیا لازم ہے؟ ایسا سابقہ پڑتا ہے تو کیا کریں, اس سے کہہ دے کہ بھیا ہمارے سامنے تم کسی کی برائی رائے نہ کرو یار. کام کا نہیں. اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے, اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے. ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گنہگار ہوگا, ہے نا. جو سن رہا ہے شخص کسی کی برائی یہ بھی گنہگار ہوگا. کسی کی برائی ہو رہی ہے, سن رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, تو یہ بھی گنہگار ہوں گے, برائی کرنے والا بھی اور سننے والا بھی. غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے. حدیث میں ہے جس نے اپنے مسلم بھائی کی آبرو غیبت سے بچائی, اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. فائدہ دیکھیے. اب اگر کوئی کسی کے سامنے غیبت کر رہا ہے تو یہ اس کو منع کر دے گا تو وہ برائی سے یہ بھی بچ جائے گا, غیبت کرنے سے یہ بھی گنہگار ہونے سے بچ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تقریر سنو. جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی, تم معاف کر دو. اب دیکھنا پھنسی گٹی, کرنا تو بہت آسان ہے. اب وبال جان کیسے کٹے گا کہ اگر کسی کی غیبت کی تھی تو اس سے بولے کہ میں نے تمہاری فلانی طریقے سے غیبت کی تھی, تم مجھے معاف کر دو. اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے, تب اس سے بری ذمہ ہوگا. اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہو تو توبہ اور ندامت کافی ہے. اس کو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے, اب تم غیبت کر چکے تو اس کو بلا کے بتاؤ کہ ہم نے تمہاری غیبت کی تھی. اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے غیبت کی ہے تو اب اس سے معافی تلافی کر لو, کیونکہ اس کو جو تکلیف پہنچنا تھی وہ تو پہنچ ہی چکی ہے. اور نہیں معلوم ہوئی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اب یہیں پہ اپنا توبہ دلہ کر لو. ایک بات اور شریف پڑھیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا, اس سے کیوں کر معافی مانگے. یہ معاملہ بہت دشوار ہے. اب کسی کی غیبت کیا تھا, اب وہ مر گیا یا کہیں چلا گیا, اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں. فرق دیکھنا اب کیا ہوگا حشر میں. کیا ہوگا حشر میں؟ یہ ہوگا کہ جس کی غیبت کی ہے تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اگر معافی تلافی نہیں کرا پایا ہے.
تو چاہیے کہ یہ نیکیوں کی کثرت کرے، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہیں کہ اگر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں تو اس کے پاس ذخیرہ رہا ہے، تو اب نیکیوں کی کثرت کرے. جی جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اس کو لاوالی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. بہرحال آپ کو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بیان سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے. ہمیں سوچ سمجھ کر کے زبان کھولنا چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی کے معاملے میں پڑیں اور جو بات نہیں معلوم ہے اس کو بولیں اور کسی کی تکلیف کا باعث بنیں.